روح القدس جو ہم کو بخشا گیا اس کے وسیلے سے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے. جس طرح ہم جانتے ہیں کہ اگلا اتوار پینتیکوس کا مطلب 50 اور یہ جو بھی چیزیں میں بتا رہا ہوں ذہن میں رکھیں، اس کا خاص مقصد ہے. 7واں اتوار جو ہے وہ 50واں عید پینتیکوس ہوتا ہے. کتنا اتوار جی؟ 7واں. جس دن خدا کا پاک روح اس جماعت پر جو دعا کر رہی تھی، تقریباً اتوار کے پینتیکوس والے دن 9 بجے کے قریب خدا کا پاک روح لکھا ہے کہ شعلہ آگ کی صورت میں اور پھٹتی ہوئی زبانوں میں نازل ہوا اور ہر ایک پاک روح کی رہنمائی سے بولنے لگے، اور جب سننے والے آئے تو یہ ان کو
محسوس ہوا کہ یہ تو ہماری بولی بول رہے ہیں. یہ عید پینتیکوست کی روح ہے. اور جو رومیو کے خط میں سے ہم نے مرکزی آیت رکھی کہ کیونکہ روح القدس جو ہم کو بخشا گیا اس کے وسیلے سے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی. آج ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلی بات، جب اس وقت کو دیکھتے ہیں جب یسوع پکڑوایا گیا، صلیب دیا گیا، تو شاگردوں کے اندر شدید خوف اور ڈر تھا. وہ سب گھبرا گئے، کچھ چھپ گئے، یہاں تک کہ مقدس پطرس جس نے خدا مسیح سے وعدہ کیا تھا کہ میں مرنے تک تیرے ساتھ رہوں گا، اور اس نے ایک عام لونڈی یعنی نوکرانی کے سامنے بھی یسوع کا انکار کر دیا. اس لونڈی نے صرف اتنا کہا کہ میں نے اس کو یسوع کے ساتھ دیکھا ہے. تو وہ کہتا مجھے نہیں سمجھ آ رہی تو کیا کریں، میں تو اس کو جانتا ہی نہیں. کیونکہ یسوع نے کہا تھا کہ مرغ کے بانگ دینے تک تو میرا کتنی بار؟ 3 بار انکار کرے گا. اور خداوند یسوع مسیح جب صعود فرما رہے تھے تو اس وقت خداوند مسیح نے یہ فرمایا کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے. میں جاؤں گا تو پاک روح تمہاری مدد، تمہاری رہنمائی کے لیے تمہارے پاس بھیجوں گا جو تمہارے ساتھ ہوگا. اور پاک روح جب نازل ہوا تو اس کے نازل ہونے سے نجات کے کام کی تکمیل ہوئی. اور دوسری بات، پاک روح کے نازل ہونے سے یا عید پینتیکوست سے کلیسیا قائم ہوئی. اور کلیسیا کی بنیاد رکھی گئی، ایک سر نو بنیاد رکھی گئی. اب میں نے پہلے کہا تھا کہ 7 اتواروں کو یاد رکھنا ہے. یہودی سبت کے دن کو حکم کے مطابق، شریعت کے مطابق پاک مانتے تھے. اور اسی طرح جو سبتی سال ہوتا تھا، 7واں سال ہوتا تھا، خدا نے حکم دیا تھا کہ اس سال کو بھی تو نے کھیت کو بھی ہر چیز کو آرام دینا، کوئی کام نہیں کرنا. اور جب 7 سبتی سال ہوتے تھے تو جو 50واں سال ہوتا تھا اسے یوبلی کا سال کہا جاتا. جس میں لوکا 4 باب میں خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ میں اس لیے آیا کہ خداوند کے سال مقبول یعنی یوبلی کے سال کی منادی کروں. اور یوبلی کے سال خاص حکم تھا خدا کی طرف سے کہ جو زمینیں بک گئی ہیں وہ اصل مالک کے پاس چلی جائیں، اور جو غلام بن گئے ہیں وہ اپنے خاندان میں شامل ہو جائیں. اور اس طرح اس سال آزادی کا نرسینگا پھونکا جاتا تھا. اور یہ پینتیکوست جسے یعنی پینتیکوست یونانی زبان میں یہ لفظ آ گیا 50، اور عبرانی میں 50، جیسے عربی میں 5، 50، 50، یہ 50واں دن. انگریزی میں 25 کو کہہ دیا سلور جوبلی، اور 50 سال کو کیا کہتے ہیں؟ گولڈن جوبلی. تو جوبلی کا سال 50واں دن
گولڈن جبلی ہوتی ہے کہ کلیسیا قائم ہوئی اور خداوند ہمارے ساتھ رہا، پاک روح کی صورت میں وہ ہمارے درمیان آ گیا۔ اور دوسری بات، بنی اسرائیل اس عید کو اس لیے مناتے تھے کہ خدا کی طرف سے بزرگ موسیٰ کو یعنی مصر سے نکلنے کے 50ویں دن کوہ سینا پر شریعت دی، 10 احکام جو خدا نے اپنی انگلی سے اپنے ہاتھ سے لکھ کر بنی اسرائیل کو دیے، اور وہ مصر سے نکلنے کے 50ویں دن تھے، اس لیے اس عید کو وہ بڑے جوش اور خروش سے مناتے تھے۔ اسے ہفتوں کی عید کہا گیا، اور خدا نے اسے منانے کے لیے یعنی شکر گزاری کے طور پر حکم دیا۔ تو خدا کی طرف سے یہ حکم تھا کہ اسے فصل کاٹنے کی اور پہلے پھلوں کی عید منانا۔ ہم جو پھل لے کر آتے ہیں نا، یہ اس نشان کے طور پر شکر گزاری کرتے ہیں کہ زندگی میں سب سے پہلا حصہ خدا کا تھا۔ بہت سارے گاؤں جو کرسچن گاؤں ہیں، ذمہ دار ہیں، میری خدمت کا کافی عرصہ ان لوگوں کے ساتھ گاؤں میں رہا ہے، تو جب کپاس کی پہلی چنائی ہوتی ہے تو وہ ساری چرچ میں خدا کے گھر میں آتی ہے۔ پہلا پھل خدا کا۔ آج کے دن وہ اپنی گندم لے کر آتے ہیں چرچ میں، جو چرچ کے لیے ہے وہ چرچ کے لیے، جو خدا کے خادم کے لیے وہ خدا کے خادم کے لیے، کیونکہ ہم شہر میں رہتے ہیں، ہمارا فصل نہیں ہوتے، ہماری منتھلی انکم ہوتی ہے، تو ہم وہ منتھلی خدا کے خادم اور خدا کے گھر کے لیے دیتے ہیں۔ اور شہروں میں لوگ پھل لے کر خداوند کے گھر میں آتے ہیں، اور اکثر پھل خدا کے خادمین کے گھر چلے جاتے ہیں، مگر اس میں جو عید پینتیکوست منانے کی روح ہے وہ میرا اپنا ذاتی خیال ہے، کوئی مجھ سے اختلاف بھی کر سکتا ہے، مگر میں اس کو بہتر سمجھتا ہوں کہ بجائے وہ خدا کے خادم کے گھر جائیں، ہم سب مل کر یہاں، کیونکہ پاک روح نے ہمارے اندر محبت ڈالی ہے، تو ہم آپس میں رفاقت اور شراکت رکھیں۔ عید پینتیکوست پاک روح کا نازل ہونا یہی ہے کہ سب ہی ایک زبان بول رہے تھے۔ ایک آخر میں مثال دوں گا، پھر آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ غیر زبان ایک خدا کی طرف سے بہت ساری نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، مگر بنیاد جو ہے، جس طرح مقدس پولس رسول کہتا ہے، ایمان، امید، محبت، یہ تینوں دائمی ہیں، مگر افضل ان میں محبت ہے، یعنی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے۔ اور خدا پاک روح کے حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ فصل، جب پہلی فصل بنی اسرائیل کاٹتے تھے، اور جب پاک روح نازل ہوا تو مقدس پطرس نے، جو لونڈی سے ڈرتا تھا، ہزاروں لوگ سامنے کھڑے، طرح طرح کی زبانیں بولنے والے، اور دلیری سے پیغام دیتا، تو وہاں اس نے کتنے ہزار لوگ ایک نئی فصل کے طور پر مسیح میں شامل ہو گئے جی۔ 3000 لوگوں نے خداوند مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیا۔ یہ نئی فصل خداوند کی کلیسیا میں، خداوند کے بدن میں شامل ہو گئی، اور خدا کا کام جو ہے وہ شامل ہو گیا۔ یہ خدا کی بخشش ہے، یہ خدا کا انعام ہے، یہ خدا کی طرف سے ہمیں تحفہ ہے۔ جس طرح خداوند یسوع مسیح کے بارے میں
مقدس پالوس کہتا ہے کہ خدا کی اس بخشش کے لیے جو بیان سے باہر ہے، اور یوحنا تیسرے باب کی 16ویں آیت میں ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یہ خدا کی بخشش ہے، اور پاک روح بھی خدا کی بخشش ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ ہم اس خدا پاک روح کو کبھی رنجیدہ نہ کریں۔ جب ہمارے اندر غصہ تفرقے آ جاتے ہیں تو پاک روح کیا ہوتا ہے؟ رنجیدہ ہوتا ہے۔ اور کلام میں افسیوں کے خط میں لکھا ہے، افسیوں 4 باب 30 آیت ذرا پڑھیں۔ ہاں جی 4 باب 30 ہے۔ اور خدا کی پاک روح کو رنجیدہ نہ کرو جس سے تم پر مخلصی کے دن کے لیے مہر ہو، جس کی وجہ سے تم مسح کیے گئے۔ مہر ہوئی کا مطلب اضافیہ ہے نا، فلانا مسیح، امجد مسیح، مرکز مسیح، ہم پر مہر ہو گئی، ہم مسیح ہیں، مسیح کے ہیں، تو جس کے وسیلے سے ہم پر مہر ہوئی ہے وہ خدا کا پاک روح ہے، اسے رنجیدہ نہ کریں۔ اور ساتھ میں لکھا ہے پہلا تسلونیکیوں 5واں باب اور 19 آیت، روح کو نہ بجھاؤ۔ جس کو نہ بجھاؤ؟ ہاں جی، روح اونچی بولو، روح کو نہ بجھاؤ۔ پاک روح کی بات ہو رہی ہے۔ دیوے اور چراغ جلانے کی بات نہیں ہے کہ ان کو نہیں بجھنے دینا۔ ہمارے اندر جو روح ہے اس کو نہیں بجھنے دینا۔ پاک روح اگر ہم میں سے بجھ جائے تو میرے خیالوں میرے بچوں ہم کاسے جوگے نہیں۔ کلام کہتا ہے روح جو تمہارے لیے بخشش ہے، جو تمہارے لیے تحفہ ہے، تمہارے لیے نعمت ہے، اسے نہ بجھاؤ اور آپس میں پیار اور محبت سے رہو، اور اس کے لیے دعا۔ جب دعا کر رہے تھے تو ان کا لیڈر تھا مقدس پطرس، اس کی رہنمائی میں یہ ساری جماعت تقریباً 120 جماعت ہے، وہ مقدسہ مریم بھی نال ہے، اس دعا دے مقدسہ مریم بھی نال ہے، سارے دعا کر رہے ہیں، یکدل ہو کر دعا کر رہے ہیں اور بڑے جوش کے ساتھ دعا کر رہے ہیں۔ اور عید پینتیکوست والے دن یعنی مسیح جی اٹھن دے اتوار کو 7ویں اتوار تقریباً 9 بجے خدا دا پاک روح نازل ہوتا ہے۔ وہ لیے بنیادی گل ہے روح کو نہ بجھاؤ دا مطلب دعا نہ چھڈو۔ اب چند مثالیں میں دینا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے خدا یسوع مسیح کی مثال، جب بپتسمہ لیا اور وہ دعا کرنے لگا تو لکھا آسمان پھٹ گیا اور پاک روح کبوتر کی صورت میں آ کر مسیح کے ادھر بیٹھ گیا، اور آواز کیا آئی آسمان سے، یہ میرا پیارا بیٹا جس سے میں خوش ہوں۔ پھر ایک جگہ اور دعا کر رہے ہیں اور ان کی پوشاک براق ہو جاتی ہے، اور خدا کے خادمین ساتھ ہیں، شاگرد دو دیکھ رہے 2-3 جنے، اور وہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خدا پاک روح وہاں شامل ہوتا ہے۔ اور یقیناً میرے عزیزو، جب مقدسہ مریم دعا کر رہی تھی تو جبرائیل فرشتہ اس کے پاس آیا اور اسے سلام کہا، سلام مریم۔ اور اسی طرح
خدا نے ہمارے لیے بھی یہ وعدہ کیا، تو ہمیں روح کو نہیں بجھانا، ہر وقت دعا میں لگے رہنا ہے۔ دعا کے وسیلے سے ہم خدا پاک کی آمد کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ یہ صرف پینٹیکوست والے دن کی بات نہیں ہے، یہ ہر روز کی بات ہے۔ وہ اس دن پینٹیکوست خدا کا پاتھر نازل ہو چکا، وہ اب ہمارے ساتھ ہے، اور یسوع نے کہا میں دل کے دروازے پر کھڑا کھٹکھٹاتا ہوں، اگر کوئی کھولے گا دروازہ تو میں اس کے ساتھ رہوں گا اور وہ خدا پاک ہوں۔ میرے عزیزو، خدا پاک روح وہ یسوع کی مانند ہے، اور ایک مددگار ہے جسے مسیح کا کلام میں روح کہا گیا ہے۔ رومیو 8واں باب اور اس کی 9ویں آیت پڑھے ذرا۔ لیکن جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہے، بشرطے کہ خدا کا روح تمہیں بسا ہوا ہو، مگر جس میں مسیح کا روح نہیں وہ اس کا نہیں۔ مگر جس میں مسیح کا روح نہیں، جس میں روح القدس نہیں، وہ اس کا نہیں۔ مسیح کا روح یعنی پاک روح وہ خداوند کے قدموں میں آنے سے اور دعا کرنے سے آپ کو ملتا ہے۔ آج تک اگر آپ کی زندگی دعائیا زندگی نہیں ہے تو آپ پاک روح کو آنے کے لیے دعائیا زندگی بنائیں۔ جب تک خداوند کا پاک روح میری اور آپ کی زندگی میں نہیں ہوگا، ہم خدا کے نہیں ہو سکتے۔ اور اسی طرح ایک اور ہمارا پہلا پترس پہلا باب اور 11ویں آیت دیکھیں۔ انہوں نے اس بات کی تحقیق کی کہ مسیح کا روح جو ان میں تھا اور پیشتر سے مسیح کے دکھوں کی اور ان کے بعد کے جلال کی گواہی دیکھا، وہ کون سے اور کیسے وقت کی طرف اشارہ کرتا تھا۔ مسیح کا روح شاگردوں نے تحقیق کی، مسیح کا روح یعنی پاک روح کو مسیح کا روح کہا گیا، اور اسی طرح یوحنا 14ویں باب میں اس کی 17ویں آیت میں اسے روح حق کہا گیا۔ جس طرح مسیح نے 14ویں باب کی 6 آیت میں کہا کہ راہ حق اور زندگی میں ہوں، میرے وسیلے کے بغیر کوئی باپ کے پاس نہیں جاتا، اور کوئی وسیلہ نہیں، اور کوئی وسیلہ نہیں ہے ماں سوائے خداوند یسوع مسیح کے روح حق کے۔ ہاں جی، یہ حوالہ پڑھے ذرا، یوحنا 14 باب 17 آیت۔ یعنی روح حق جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی، کیونکہ نہ اسے دیکھتی اور نہ جانتی ہے۔ تم اسے جانتے ہو کہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تمہارے اندر ہوگا۔ وہ تمہارے شاگردوں کے ساتھ اور ہمارے اندر ہے۔ مسیح شاگردوں کے کیا تھا؟ ساتھ اور ہمارے اندر ہے۔ اچھا، اب جو ایک سوال آتا ہے بعض اوقات یہ کنفیوژن آ جاتی ہے۔ کلام میں ابھی ہم نے پڑھا، بیٹی نے تلاوت کی کہ جب پاک روح نازل ہوا تو شولوں کی طرح پھٹتی ہوئی زبانوں میں، اور سارے ایک بولتا تھے، سارے کی سمجھتے سی یہ میری بولی ہے۔ اب ایک واقعہ شروع میں ہوا، بابل کا برج یاد ہوگا۔ لوگوں کے اندر ایک گناہ اور تکبر آ گیا۔ سوال ہے کہ ہم ہیں تو سارے باب آدم کی اولاد، پھر بولیاں کدھروں آ گئی؟ ہزاروں کی تعداد میں زبانیں ہیں، تقریباً 6-7 ہزار زبانیں ہیں۔ یہ کیسے ہو؟ کلام ہمیں جواب دیتا ہے کہ انہوں نے برج بنانا شروع کر دیا، ساڈا نام ہو،
خدا دا نام ہے کدا نام تے خدا نے کی کیتا دسو ذرا ان کی زبانوں میں تفرقہ ڈالنا زبان کیا کیا خدا نے ان کی زبانوں میں تفرقہ ڈال دیا جائے کوئی گارا مگے ٹھڈ پڑا ہوئے رولی پہ گی لڑ پہ کوئی کدھر تے کوئی کدھر پرا گدا ہو گیا اب پاک روح نازل ہوتا ہے یہ پچھلی بات کو سیدھا کرنے کے لیے اس کے بالکل برعکس سمجھنے کی بات ہے یہاں جب خدا پاک روح نازل ہوتا ہے ادھر پینتیکوست تو سارے ایک زبان بول رہے ہیں وہ تفرقہ ختم ہو جاتا ہے اصل بات یہ سمجھنے کی ہے کہ خدا کا پاک روح ہمارے اندر محبت میں ڈالا جاتا ہے میں اگر اردو بولتا ہوں میں اگر آپ سے پنجابی بولتا ہوں تو یہ غیر زبان ہے میری تو مارواڑی زبان ہے مگر ایک ایسی زبان ہے جو پاک روح نے ہم سب کے دلوں میں ڈالی ہوئی ہے وہ محبت ہے مسیح ایمان محبت پر قائم ہے جو ہم سارے سمجھتے ہیں ایک زبان تفرقہ نہ ہوئے کہ میری بہن کوئی سچی گل کرتی ہے تو اسی سارے متفق ہو جائیے کوئی میرا بھرا بیٹا چاہے ینگ بیٹا اگر کوئی اچھی بات کرتا ہمیں چاہیے کہ ہم اس پہ متفق ہو جائیں جس میں آمین ہم کہتے ہیں متفق ہو جائیں یہ بات ہے کہ خداوند جب پاک روح نازل ہوتا ہے تو وہاں کوئی مختلف خیالات ہیں 11 سے 18 زبانیں بولنے والے لوگ تھے تو ہر ایک یہ سمجھ رہا تھا کہ میری ہی بولی بول رہا ہے ساروں میں یگانت ہے ساروں میں رفاقت ہے ساروں میں ایکتا ہے اسی لیے یعنی جب ہم عید پینتیکوست والے دن چاہے وہ کھانا ہر روز کھاتے ہیں یہاں بیٹھ کر کھاتے ہیں تو ہمارے اندر جو چھوٹی چھوٹی کوئی ہوتی ہے انسان ہوتے ہوئے کچھ باتیں ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں اور جب مسیح کا روح میرے اندر آپ کے اندر ہے تو ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں نہیں کھینچیں گے اگر کوئی ہمارا بھائی بہن بیٹی بیٹا ترقی کرے گا تو ہمارے دل خوش ہوں گے ہم اس کے لیے شکر گزاری کریں گے ہم اس کے لیے برکت چاہیں گے اگر کوئی زندگی بچ جائے گی اس کو بجائے کوئی ایسے مذاق کرنے یا ٹونٹ کرتے بلکہ ہم اس کو اپریشیٹ کریں گے کیونکہ ہم ایک بولی والے ہیں یہاں کی ایک بولی ہے بھائی ایک آتے ہیں سارے وہ آن کرتے ہیں یہ بات ہے ہمارے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی ایسی غیر زبان بولیں تو ہی آپ کے اندر پاک روح ہے مالک طرح طرح کی نعمتیں ہیں اور سب سے بنیادی بات جو سمجھنے کے لیے ہے ہر ایک کو کہ رومیو 5واں باب 5ویں آیت ایک بار پھر یہ عرفان پڑھو تاکہ ہم اس پر اپنے آپ کو تیار کریں عید پینتیکوست آ رہی ہے تو اپنے آپ کو تیار کرنا ہے کیا ہے اور امید سے شرمندگی حاصل نہیں ہوتی امید سے شرمندگی حاصل نہیں ہوتی کیونکہ روح القدس جو ہم کو بخشا گیا ہے جو ہم کو بخشا گیا ہے اس کے وسیلہ سے اس کے وسیلے سے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے ہمارے دلوں میں کیا کیا گیا ہے ڈالی گئی اب ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے یعنی کیا کرنا اگر میرے اندر غصہ ہے تفرقے ہے میرے اندر جدائیاں ہیں لڑائی ہے میرے اندر برداشت کی کمی ہے میرے اندر کوئی ایسی بات ہے جس میں غرور ہے کیونکہ کلام میں لکھا ہے خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے تو پاک روح اگر اضافہ کرنا ہے تو
جس گلاس میں اگر پہلے سے کوئی خراب پانی ہے اس میں اور پانی ڈال دیں گے تو وہ اچھا نہیں ہو جائے گا. چاہے ایک قطرہ ساڑھے سامنے کوئی غلاظت یا کوئی ایسی گلاس میں ڈالے باقی منرل ڈالے تو کیا آپ پیئیں گے؟ وہ نہیں پیئیں گے نا ہمارے ساتھ. وہ صاف کر کے لائیں پھر ہم پی سکتے ہیں. اسی طرح پاک ہو جب تک ہمارے اندر سے یہ غصہ تفرقے جدائیاں بدعتیں بغض نشے بازی ناچ رقص ایسی چیزیں نہیں نکلتی تو پاک ہو ہمارے اندر نہیں آ سکتا. اور اس کی بنیاد جب پاک ہو آتا ہے آپ کے اندر یہ تبدیلی ہوگی کہ آپ کے اندر محبت ہوگی. خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی, اس نے اپنا بیٹا بخش دیا. اور مسیح نے فرمایا کہ کوئی اپنے دوستوں کے لیے ایسی محبت نہیں رکھتا کہ اپنی جان ان کے لیے دے دی. اور مسیح نے ایسا کیا. جان دینے تک وفادار ہے تو میں تجھے زندگی کرتا. میرے بچوں آج وقت لاپرواہی میں زندگی نہ گزارے. اچھی بات ہے, ہم بڑے جوش و خروش سے عید پینتیکوست مناتے ہیں. میں بھی بہت انجوائے کرتا ہوں, آپ سب کرتے ہیں. اگر وہ صرف پھلوں کی حد تک ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں. مزہ تب ہے جب مسیح میرے اور آپ کے زندگی میں بستا ہے. ہماری آپس میں محبت ہے, ہماری آپس میں رفاقت ہو, ہماری خاندانوں میں رفاقت ہو, ہماری کلیسیا میں رفاقت ہو, ہماری دوسروں کے لیے ایک اچھا نمونہ ہو جس میں ہمارا بولنا, ہمارا اٹھنا بیٹھنا خدا ان کے نام کو عزت اور جلال دینے کا وسیلہ ہو. خدا مجھے اور آپ سب کو ایسا کرنے کی توفیق بخشے. آمین.